اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے گنہگاروں مایوس نہ ہو، عامر لیاقت حسین حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، بعض لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے یا گناہوں کی کثرت کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں اور یوں سمجھنے لگتے ہیں کہ میرے گناہ بہت ہیں، بہت زیادہ ہیں، اور شاید اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے معاف نہ کرے۔ میں تو ایسے انسانوں کو نادان کہتا ہوں۔ دیکھیے، اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک آدمی سر سے لے کر پاؤں تک، یوں تصور کر لیجئے کہ سر سے لے کر پاؤں تک گندگی میں ملوث تھا، گندگی اور نجاست سے اس کا پورا بدن لت پت تھا۔ اب وہ دریا کے کنارے کھڑا ہے یا نہر کے کنارے کھڑا ہے یا چلیے سمندر کے کنارے کھڑا ہے، اور دریا سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، بھائی میں کس منہ سے تجھ میں اتروں؟ میں تو اتنا گندا ہوں کہ اگر میں تجھ میں اتر گیا تو میری گندگی تجھے گندا کر دے گی، اور میری نجاست کی وجہ سے تو بھی نجس ہو جائے گا، ناپاک ہو جائے گا۔ دریا کہتا ہے، ارے تیرے جیسی گندگیاں، تیری جیسی نجاستیں ہزاروں یہاں چلتی ہیں، آ کر تو دیکھ، مجھ میں اتر کر تو دیکھ، مجھ میں سما کے تو دیکھ، تیری گندگی بھی صاف ہو جائے گی اور میرا بھی کچھ نہیں بگڑے گا۔ یہی حال توبہ کا ہے۔ توبہ بھی تو ایک دریا ہے، روز ہم کو پکارتا ہے۔ ہم اپنی غلاظت کے باعث یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اس توبہ کے دریا میں اترے تو یہ توبہ کا دریا گندا ہو جائے گا۔ یہ توبہ کا دریا بہایا کس نے ہے؟ پروردگار کی رحمت ہے جو بہہ رہی ہے، پروردگار ہی کے حکم سے بہتا ہے یہ توبہ کا دریا، توبہ کی نہر، توبہ کا سمندر۔ اتر جائیے اس میں، گھبرائیے نہیں۔ اس میں آپ کی نجاست اس کو گندا نہیں کرے گی، بلکہ یہ آپ کو دھو ڈالے گی، ساری غلاظتوں کو ختم کر دے گی۔ سمندر تو دیکھیے ایک مخلوق ہے، اس میں دنیا بھر کی گندگیاں ڈال دی جائے تب بھی یہ ناپاک نہیں ہوتا۔ مخلوق ہے نا سمندر، یہ بات تو طے ہے۔ دریا مخلوق ہے، چاند مخلوق، ستارے مخلوق، یہ زمین مخلوق، یہ آسمان مخلوق، یہ ساری مخلوقات ہیں۔ اسی طرح سمندر بھی ایک مخلوق ہے، وہ ناپاک نہیں ہوتا بلکہ ساری غلاظتوں کو ختم کر دیتا ہے۔ تو پھر یہ بتائیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کا جو دریا بہہ رہا ہے، اس میں ہمارے گناہوں کا کیا بگڑتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا چھینٹا تو ساری دنیاوی لفظ میں غلط بول گیا ناظرین، اللہ کی رحمت کا ایک چھینٹا ساری کائنات میں بسنے والی مخلوقات کے گناہوں کو دھو ڈالنے کے لیے کافی ہے۔ رحمت کا ایک چھینٹا۔ اس لیے نادانی کی بات ہے کہ آدمی اپنے گناہوں کی کثرت دیکھ کر رحمت خداوندی سے مایوس ہو جائے، حالانکہ ہم سب اللہ کی مغفرت کے طالب ہیں۔ اور جو لوگ رحمت الہی سے مایوس ہیں، ان کے بارے میں ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر میں دنیا میں عذاب بھیجنے کا ارادہ کرتا تو ان پر اتارتا جو رحمت الہی سے مایوس ہو چکے۔ ناظرین کرام، ایک گنہگار نوجوان کا واقعہ ہے اور رحمت الہی کو بیان کرتا ہوں، بڑا دل کو چھو لینے والا واقعہ ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے وجہ پوچھی، عمر کیوں آئے؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دروازے پر ایک نوجوان رو رہا ہے جس نے میرا دل جلا دیا ہے۔ سرکار نے فرمایا، عمر اسے اندر لے آؤ۔ وہ نوجوان روتا ہوا اندر حاضر ہوا۔ بارگاہ ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے رونے کی وجہ پوچھی، کیوں رو رہے ہو؟ اس نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے میرے گناہوں کا ڈھیر رلا رہا ہے، مجھے جبار سے ڈر آتا ہے کہ وہ مجھ پر غضبناک ہوگا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے نوجوان یہ بتا، کیا تو نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا ہے؟ اس نے عرض کیا کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا۔ پھر آپ نے دریافت فرمایا، اچھا یہ بتا، تو نے کسی کو ناحق قتل کیا ہے؟ اس شخص نے پھر عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے کسی کو ناحق قتل نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ تیرے گناہوں کو معاف کر دے گا نوجوان، رو مت، اللہ تیرے گناہوں کو معاف کر دے گا، اگر وہ 7 آسمانوں 7 زمینوں اور تمام پہاڑوں کے برابر بھی ہوں تب بھی پروردگار تیرے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ نوجوان بولا، حضور، میرے آقا، میرے مولا، میرے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا گناہ تو 7 آسمانوں زمینوں اور پہاڑوں سے بھی بڑا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بتا، تیرا گناہ بڑا ہے یا کرسی؟ کہنے لگا، میرا گناہ بڑا ہے۔ فرمایا، تیرا گناہ بڑا ہے کہ عرش؟ عرض کیا، میرا گناہ بڑا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ تیرا گناہ بڑا ہے یا تیرا اللہ، یعنی اس کا عفو، اس کا کرم؟ کہنے لگا، اے سرکار، بے شک اس کا عفو، اس کا کرم، اس کا رحم میرے گناہ سے بڑا ہے۔ تو ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ گناہ عظیم کو خدائے عظیم ہی معاف فرمائے گا، جو بہت عفو اور درگزر کرنے والا ہے۔ تیرا گناہ عظیم ہے تو معاف کرنے والا بھی خدائے عظیم ہے، مت گھبرا، تیرا گناہ معاف ہو جائے گا۔ پھر آپ نے پوچھا کہ اپنے گناہ کے بارے میں بتا۔ میں چاہوں گا کہ یہاں پر ایک چھوٹا سا ہم وقفہ لے لیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہے اور اس میں کنٹینیوٹی ہونی چاہیے۔ یہاں پر چونکہ ایک توقف آیا ہے، اس کو دلاسا دیا ہے سرکار نے، لیکن اب سوال کچھ اور ہو رہے ہیں۔ آپ ایک وقفے میں جائیے، انشاءاللہ ہم تھوڑی دیر بعد آپ سے ملتے ہیں اور پھر اس گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔